برائے ظہور امام زمانہ بلند پر نعرے سلوات۔ برائے ظہور امام بلند پر نعرے سلوات۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ صلوات پڑھتے ہوئے محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا۔ اس آیت کریمہ میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح ان کی ہمنشینی میں رہو، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ چیز ان کی خدمت میں حاضر کر دو۔ جی ہاں کنیزان سیدہ، ہمارے اسلام میں ماں اور باپ دونوں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ تمہاری اصل اور بنیاد ہے اور تم اس کی شاخ ہو، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنے اندر کوئی اچھی بات نظر آئے، یا اگر آپ کو اپنے اندر کوئی نئی نعمت نظر آئے، یا اگر آپ کو اپنے اندر کوئی اچھی نیکی نظر آئے، تو سمجھ لینا کہ اس کی اصل وجہ تمہارا باپ ہے۔ لہٰذا حمد خدا کرو اور ان نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرو۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد اس سے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پہ سخت ترین عذاب نازل ہو رہا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام
خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پہ سے وہ عذاب ہٹ چکا تھا، وہ قبر نور سے منور تھی۔ اب بڑی ہی حیرانگی سے پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس شخص کی اولاد اب نیک اور صالحہ بن گئی ہے، اس نے نیک کام کرنے شروع کر دیے ہیں، یہاں تک کہ اس نے ایک یتیم بچے کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ بس اس کی اولاد کے انہی کاموں سے خوش ہو کر ہم نے اس کے باپ کو اس قبر کے عذاب سے نجات دی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہوئے محمد سیدہ، یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے حد عبرتناک واقعہ تھا، یعنی کہ نیک اولاد ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ اپنی اولادوں کی ایسی پرورش کریں کہ وہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی وہ آپ کے کام آئے، کہ واحد یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اور جزا پروردگار عالم ہمیں اسی دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد اسی سے بتائیں اسی سے متعلق ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ ایک مرتبہ ایک شخص، اس کی زوجہ، اس کا 8 سالہ بیٹا اور ان کے والد ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب یہ تینوں ایک ہی جگہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب کچھ وقت تک تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کچھ وقت بعد اس کی زوجہ عاجز آ جاتی ہے اور عاجز ہو کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا کو ہم اوپر والے کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں، مہمان آتے ہیں، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ اب یہ شخص اپنے بوڑھے اور غریب باپ کو اوپر والے کمرے میں شفٹ کر دیتا ہے اور ایک گھنٹی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا، جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ یہ گھنٹی بجا دیجیے گا، ہم وہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ اب کچھ وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ وقت بعد اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے پیر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچتا ہے کہ وہ گھنٹی بجائے جو اس کے بیٹے نے اسے دی، لیکن وہ گھنٹی اسے نہیں ملی۔ اب کنیزان سیدہ، ادھر 1 دن ہو جاتے ہیں، 2 دن ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹے کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے بابا کی گھنٹی کی ضرورت نہیں آئی۔ 2 دن بعد جب اس کے بیٹے کو یہ توفیق ہوتی ہے اور جب یہ اپنے باپ کے کمرے میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بوڑھا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب بے حد گریا کرتا ہے، بہت روتا ہے، روتے روتے اسے خیال آتا ہے کہ وہ گھنٹی کہاں ہے جو میں نے میرے بابا کو دی تھی۔ اب ادھر ادھر وہ گھنٹی تلاش کرتا ہے، خوب ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ گھنٹی اسے نہیں ملتی۔ اب جب وہ گھنٹی اسے نہیں ملتی تو اس کا 8 سالہ بیٹا سامنے آ کر پوچھتا ہے کہ بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو بڑا بے چین ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا میں وہ گھنٹی ڈھونڈ رہا ہوں جو میں نے میرے بابا کو دی تھی۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ بابا وہ گھنٹی تو میرے پاس ہے۔ جیسے ہی وہ جواب دیتا ہے، باپ بہت زوردار اپنے 8 سالہ بیٹے کے منہ پر تماچا مارتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں تم نے یہ گھنٹی لی؟ اب بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ کنیزان سیدہ غور سے سنیے گا کہ بچہ جواب دیتا ہے کہ بابا جس طرح آپ اپنے بابا سے پیار کرتے ہیں اس طرح میں بھی تو آپ سے پیار کرتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بابا سے اتنی محبت کرتے ہیں اس طرح میں بھی تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ نے اپنے بابا کا خیال رکھنے کے لیے یہ گھنٹی ان کے ہاتھ میں پکڑائی تب مجھے خیال آیا کہ اس گھنٹی کی ضرورت تو مجھے بھی پڑے گی جب میرے بابا بوڑھے ہو جائیں گے، جب میرے بابا بیمار ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے بابا آپ کے لیے گھنٹی سنبھال کر رکھ لی تھی۔ کنیزان نبی نے صلوات پڑھ دے کنیزان سیدہ کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے آتا ہے، کہ بے شک واحد یہ ایک ایسا عمل ہے
جس کی سزا اور جزا پروردگار عالم ہمیں اسی دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، کچھ چیزوں کو بھولنے لگیں گے، ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں گے، تو خبردار اس وقت اپنی زبان کی تیزی کو اپنے ماں باپ کے اوپر ہرگز نہ آزمانا، یہ طاقت ہم نے تمہیں دی ہے اور ہم جب چاہیں یہ طاقت تم سے چھین سکتے ہیں۔ اس مرتبہ سلوات پڑھ دیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن میں ماں اور باپ دونوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن سیرت پیغمبر میں روایتوں میں جو اہمیت ماں کو ملی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ، میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے انجام نہ دیا ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ میں راہ حق پر آنا چاہتا ہوں، میں راہ راست پر آنا چاہتا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ وہ پروردگار عالم میرے سارے گناہ بخش دے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے والد حیات ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ہاں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے والد کی خدمت کرو۔ تو کمیزان سیدہ ایک مرتبہ سلوات پڑھتے ہوئے محمد اب کمیزان سیدہ جیسے ہی یہ شخص رسول اللہ کی خدمت سے باہر آتا ہے، رسول اللہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کاش اے کاش اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ تو کمیزان سیدہ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ کو اس بات کا کتنا افسوس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والد کی خدمت کرنے سے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ والد کی خدمت کرنے سے بھی گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے ماں کی خدمت کرنے سے گناہ دھوئے جاتے ہیں، اتنی تیزی سے کسی کی بھی خدمت کرنے سے گناہ نہیں دھلتے۔ سلوات پڑھ دو محمد واقعاً ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ کہ کوئی ان بچوں سے پوچھے کہ جن کے سر پر ان کے والدین کا سایہ موجود نہیں، کوئی ان بچوں سے پوچھے کہ جن کے سر پر ان کی ماں کا سایہ موجود نہیں، کہ ان بچوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کہ کیا کہتا نظر آیا ہے شاعر کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی گزر جاتی ہے ماں۔ ہاں کمیزان سیدہ کی یتیمی بہت بری شے ہے، کہ جب ایک یتیم روتا ہے نا تو عرش الہی ہلتا ہے۔ ہاں کمیزان سیدہ اس لیے کہتے ہیں نا یتیموں سے بڑی نرمی سے بات کیا کیجیے، کہ ان کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کیجیے، کہ ان کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو اب ذرا کربلا میں آئیے، 4 سالہ بنتی سکینہ کو دیکھیے، ارے وہ بچی جسے یتیمی کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، جب یتیم ہوئی تو سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، کوئی پیار سے بات کرنے والا نہ تھا۔ ہائے اتنی سختیاں کہ سکینہ کے پھول سے چہرے پر تماچے لگائے گئے، ہائے یہ ننھی بچی ساری سختیاں برداشت کرتی رہی۔ ہاں کمیزان سیدہ اب ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب سکینہ دیکھتی ہے کہ شیخ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا، ارے بھیا سید سجاد سے پوچھتی ہے کہ اے بھیا کیا میں اس سے جا کر تھوڑا پانی مانگ لوں؟ ارے سجاد جانتے تھے کہ ہمارے بابا کا قاتل ہے، کہ سکینہ کو پانی ہرگز نہ دے گا، لیکن سجاد نے اجازت دے دی کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ شاید شبر پانی دے دیتا، لیکن سجاد نے اجازت نہیں دی، شاید سکینہ کو پانی مل جاتا۔
अरे बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ आगे बढ़ी और आगे बढ़कर शिव से कहती है कि ऐ शिव, मुझे थोड़ा पानी दे दे। अरे उस मलाऊन ने पहले सकीना की तरफ मुड़कर देखा और फिर दोबारा अपने घोड़ों को पानी देने लगा। अरे वो नन्ही बच्ची पीछे पीछे चलती रही कि शायद अब पानी देगा, शायद अब पानी देगा। अरे जब सकीना को लगा कि ये पानी नहीं देगा तो वो बच्ची कोने में जाकर बैठ गई और सोचा कि शायद सारे घोड़ों को पानी पिलाने के बाद मुझे पानी देगा। जब शिव सारे घोड़ों को पानी पिला चुका तो सकीना की तरफ आगे बढ़ता है और सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैलाया। अरे उस मलाऊन ने उस बच्ची के सामने सारा पानी फर्श पे गिरा दिया। अरे सैयद सज्जाद कहते नजर आते हैं कि पानी के एक एक घूंट के बदले सकीना को तमाचे लगाए गए। हाँ अजीजों, कि अब जब ये काफिला ज़िंदाने शाम पहुंचता है ना, सकीना रोज अपने बाबा को याद कर करके रोया करती थी। अरे एक मर्तबा वो नन्ही बच्ची रात में अपने बाबा को याद कर करके रो रही थी। अरे उसकी रोने की आवाज से यजीद की नींद टूटी और उठकर पूछा ये कौन बच्ची रो रही है। अरे गुलाम कहता है कि नन्ही बच्ची है हुसैन की, अपने बाबा को याद करके रो रही है। अरे वो मलाऊन कहता है कि उसके बाबा का सर उसे दे दो। अरे जैसे ही सकीना के सामने उसके बाबा का सर आया, कनीज़ाने सैयदा बच्ची ने बाप के सर को देखकर एक चीख मारी और कहा, बाबा बाबा आप मुझे लेने नहीं आए। बाबा बाबा ये देखिए मेरे गालों पर तमाचों की निशान। बाबा बाबा आपने जो सवारी मुझे दी थी वो छीन ली गई। बाबा अरे बच्ची अपने बाप के सर पर मुंह रखकर बयां करती रही। कुछ देर तक बयां किया, कुछ देर बाद सकीना की आवाज न आई, कुछ देर बाद सकीना की आवाज न आई। अरे बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। अरे सैयद सज्जाद आगे बढ़कर देखते हैं, फिजाओं में आवाज बुलंद होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे सकीना की रूह अपने बाबा के पास परवाज़ कर जाती है। सकीना अपने बाबा के पास चली जाती है।